بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ میں مسیرم منیر بحریہ ماڈل اسکول سیکنڈری ونگ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع اردو کا اہم سبق مادر ملت فاطمہ جناح ہے۔ اس کی تدریس کے ہمارے پاس جو مقاصد ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ بچوں کو یہ بتایا جا سکے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ان کی بے پناہ خدمات کی وجہ سے مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا نام ہے جو کسی شخصیت کو اس کی خدمات کے عوض عطا کیا جاتا ہے۔ تو مادر ملت کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ قوم کی ماں۔ اس سبق کی تدریس سے طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ طلبہ نئے الفاظ کے مفہوم کو جان سکیں گے اور طلبہ خود سے جملے بنانے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا مطلب وفات پا گئیں۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، یعنی ان کے والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بمبئی بلا لیا۔ اس شہر کو ابھی جو ہے وہ ممبئی کہا جاتا ہے، یہ آپ کی بک پہ بھی دیکھیں مینشن کیا گیا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی سے ہی ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی نمبروں سے مطلب نمایاں نمبروں سے۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، یعنی جب وہ اسٹوڈنٹ تھی، طالب علم تھی، تب سے ہی ان میں یہ جذبہ موجود تھا۔ لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ جراحی کس کو بولتے ہیں؟ سرجری کو بولتے ہیں، آپریشن کو بولتے ہیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا، اہلیہ کس کو بولتے ہیں؟ بیوی کو، تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا۔ خیر باد کہہ دیا مطلب چھوڑ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی متعمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ متعمد بولتے ہیں قابل اعتماد کو، ٹھیک ہے، اور معاون بولتے ہیں مددگار کو، اور مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے کو۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش کس کو بولتے ہیں؟ جو دور کی بات سوچنے والا ہو، عقل مند ہو، اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنا مطلب جگانا، اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ متحد کرنا کس کو بولتے ہیں؟ اکٹھا کرنا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ مفادات مطلب فائدے کے لیے۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ بولتے ہیں ساتھ ساتھ یا کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔
انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ رہنمائی کس کو بولتے ہیں؟ راستہ دکھانے کو بولتے ہیں۔ حوصلہ افزائی یعنی حوصلہ بڑھانا، کسی کو شاباش دینا اس کے کام پہ۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی، امور کس کو بولتے ہیں؟ کام کو، کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں، عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں۔ ہمہ وقت کس کو بولتے ہیں؟ ہر وقت کو۔ سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ ہاتھ بٹانا مطلب مدد کرنا۔ تعلیم نسواں یعنی خواتین کی تعلیم کو بولتے ہیں، کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے افوا کس کو بولتے ہیں؟ آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن کو کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ افوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ افوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں اور ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ منصبی فرائض ہوتے ہیں یعنی جس عہدہ پر ان کو کام دیا گیا تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری بولتے ہیں مدد کو، میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر بولتے ہیں سونے کا پانی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں۔ کنارہ کش بولتے ہیں دور ہونا، چھوڑ دینا، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ پیروکار کسے بولتے ہیں؟ ماننے والے کو۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ ترویج کس کو بولتے ہیں؟ اشاعت کو یا جاری کرنا کو۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ شرمندہ تعبیر کس کو بولتے ہیں؟ تکمیل کو، پورا کرنے کو، اور کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت
یعنی کتاب علم و حکمت مطلب قرآن مجید کو بولا گیا یہاں پہ، کہ معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو وفات پائیں۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ سپرد خاک مطلب دفن کیا گیا۔ یہ تھی ہمارے آج کے لیسن کی بلند خوانی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہماری بک کے اینڈ پہ جو ہمارے پاس الفاظ معنی دیے گئے ہیں یہ موجود ہیں، یہاں سے اسے دیکھتے ہیں ہم۔ آب زر سونے کا پانی، آمادہ کرنا تیار کرنا، امتیازی نمبر نمایاں حیثیت، اہلیہ بیوی، پیروکار یعنی پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، ماننے والا، ترویج اشاعت کو بولتے ہیں جاری کرنا کو، تعلیم نسواں عورتوں کی تعلیم، تنظیم، تنظیم بولتے ہیں مجلس کو، ادارہ کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خیر بات کہنا، خیر بات کہنا کہتے ہیں رخصت کرنا، دستگیری، دستگیری مطلب مدد کرنا، دور اندیش، دور اندیش مطلب ہے عقل مند، دور کی بات سوچنے والا، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر ہو یعنی اس کو مکمل کرنا، تکمیل دینا اسے، کنارہ کش ہونا، کنارہ کرنا، دور ہونا، چھوڑ دینا، لوہا منوانا، لوہا منوانا کس کو بولتے ہیں؟ شجاعت کو، دلیری کو، مادر ملت قوم کی ماں، مشیر مشورہ دینے والا، معاون، معاون کسے بولتے ہیں؟ مددگار کو، متعمد کس کو بولتے ہیں؟ قابل اعتبار کو۔ اب نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سوالات کے مختصر جواب دیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ آنسر ہے اس کا ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ جواب ہے اس کا، محترمہ فاطمہ جناح گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی تھیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ آنسر ہے اس کا، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ آنسر ہے اس کا، محترمہ فاطمہ جناح نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ آنسر ہے، مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آنسر ہے اس کا ہمارے پاس، آپ نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت سے کاموں میں حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے نمبر 3، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ ویسے تو ہم لوگ الفاظ معنی کر چکے ہیں، لیکن ان کا بھی مفہوم میں واضح کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس خیر بات کہنا۔ خیر بات کہنا مطلب چھوڑ دینا، رخصت کر دینا۔
नेक्स्ट है हमारे पास दूर अंदेश। दूर अंदेश मतलब दूर की बात सोचने वाला, यानी अक्लमंद बंदा। उसके बाद है हमारे पास शाना बशाना। शाना बशाना किसको बोलते हैं? साथ साथ को, यानी कंधे से कंधा मिलाकर चलना। इसके बाद है हमारे पास शर्मिंदा ताबीर। शर्मिंदा ताबीर किसको बोलते हैं? तकमील को, पूरा करना को। इसके बाद है हमारे पास किनारा कश होना, मतलब है इसका दूर होना, छोड़ देना। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? ऑप्शंस है हमारे पास मुंबई से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से। राइट ऑप्शन है इसका कराची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शंस है हमारे पास 1909 में, 1919 में, 1929 में, 1939 में। राइट ऑप्शन क्या है? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? ऑप्शंस है हमारे पास सियासत में, कारोबार में, वकालत में, सफ़र में। राइट ऑप्शन है इसका सियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की, अब इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास सदर थी, चेयरपर्सन थी, सेक्रेटरी थी और मेंबर थी। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका? मेंबर थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कायदे आज़म से कितनी छोटी थी? 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस और 17 बरस। तो कितने बरस छोटी थी वो उनसे? 17। राइट ऑप्शन है इसका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेंटल सर्जन बनने के बाद फ़ातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? कराची में, लाहौर में, मुंबई में, कोयटा में। राइट ऑप्शन है इसका मुंबई में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। आप लोग अपने सबक की बुलंद ख़्वानी के बाद इन अल्फाज के जो एराब लगाने हैं वो आप लोगों का होम टास्क है, ये आप लोग ख़ुद से करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दर्जा झैल के मुतरादिफ़ अल्फाज लिखें। मुतरादिफ़ किसको बोलते हैं? हम मायनी अल्फाज को, ठीक है, उनके मायनी लिखने हैं जो हमने। सबसे पहले है हमारे पास ख़वातीन। ख़वातीन का मुतरादिफ़ क्या होगा? औरतें। उसके बाद है हमारे पास कौम। कौम का मुतरादिफ़ क्या होगा हमारे पास? मिल्लत। नेक्स्ट है इक्तसादी। इक्तसादी का मुतरादिफ़ हमारे पास होगा माशी। इसके बाद है हमारे पास कुव्वत। कुव्वत का मुतरादिफ़ है ताकत। इसके बाद है लाइक। लाइक का मुतरादिफ़ हमारे पास क्या होगा? काबिल। नेक्स्ट है हैसियत। हैसियत का हमारे पास मुतरादिफ़ क्या होगा? रुतबा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। तो सबसे पहले है हमारे पास मकबूलियत। मकबूलियत का क्या मीनिंग होगा हमारे पास? मशहूर होना, मकबूल होना, ठीक है। इसके बाद है तंजीम। तंजीम किसको बोलते हैं? मजलिस को बोलते हैं। फिर है हमारे पास पैरोकार। पैरोकार का मतलब है पैरवी करने वाला, मानने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास जज्बा। जज्बा का मतलब है हौसला। उसके बाद है बेमिसाल। बेमिसाल किसको बोलते हैं? जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो ये तो जो हमारे पास अल्फाज थे, ये इन सब का मैंने आपको मफ़हूम वाज़िया कर दिया है। अब आप तलबा इसको ख़ुद से जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, दर्जा झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सबसे पहले है हमारे पास हौसला अफजाई। सबसे पहले है हमारे पास हौसला अफजाई। हौसला अफजाई इसका मुतज़ाद क्या होगा? मुतज़ाद अल्फाज बोलते हैं यानी एक दूसरे के ऑपोजिट होना, उल्ट होना। तो सबसे पहले है हमारे पास हौसला अफजाई और इसका मुतज़ाद होगा हमारे पास हौसला शिकनी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बराह रास्त। बराह रास्त का मुतज़ाद है हमारे पास बिलावास्ता। नेक्स्ट आते हैं कुव्वत। कुव्वत का मुतज़ाद होगा कमज़ोर।
اس کے بعد ہم آتے ہیں وفات. وفات کا مترادف کیا ہوگا ہمارے پاس؟ حیات. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 9. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. سب سے فرسٹ پہ ہے ہمارے پاس 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. تو کیا آئے گا اس میں؟ باپ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش ہی سے ان میں موجود تھا. یہاں پہ کیا آئے گا؟ طالب علمی. نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہیں. ڈیش میں آئے گا ہمارے پاس آب زر. اس کے بعد ہے ہمارے پاس قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا. کس کا لقب دیا تھا قوم نے؟ مادر ملت کا. نیکسٹ ہے یہاں پہ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں. کس سے کنارہ کش ہو گئیں؟ عملی سیاست سے. نیکسٹ ہے انہوں نے ڈیش کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. کس کے دوران کی تھی؟ بیماری کے. یہاں پہ کیا آئے گا؟ بیماری. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 10. اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں. جیسا کہ سب بچوں نے اس سبق کی بلند خوانی کی ہے، آپ سب لوگ اس سبق کے بارے میں جان چکے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ لوگ محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف خود سے لکھیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ کویسچن نمبر 11 کی طرف. تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں. تو جب ہم اپنا مضمون کا پورشن سٹارٹ کریں گے یہ والا کویسچن ہم تب اس کو سولو کریں گے. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 12. درجہ ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا. درست ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے. انہوں نے بمبئی میں کلینک کھولا تھا. اس کے بعد ہے انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. درست ہے یہ. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں. غلط ہے. انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں. درست ہے یہ. نیکسٹ ہے محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی. تو یہ غلط ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں سادہ اور مرکب جملے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 2 جملے دیے گئے ہیں. الف پہ ہے میں نے پانی پیا اور بے پہ ہے وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے. تو جملہ الف میں ایک بات یا ایک خبر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جبکہ جملہ بے میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں. جس جملے میں ایک بات یا ایک خبر بیان کی جائے اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں. یعنی جب جملے کے اندر صرف ایک ہی بات بتائی جائے، ایک ہی خبر دی جائے، تو اس جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں. اور جب 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. یعنی جو 2 جملوں سے مل کے بنے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس مرکب جملہ ہوگا. 2 سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیوں، کہ، چاہے وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بن جاتا ہے. یعنی جب 2 جملوں کو جوڑنا ہے ہم نے آپس میں تو ان کے درمیان میں یہ الفاظ ہمارے پاس لگیں گے. اور مرکب جملے کو اگر ہم نے سادہ جملے میں تبدیل کرنا ہے تو ان الفاظ کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ دیکھیں ایگزامپل دی گئی ہے. مرکب جملہ ہے ہمارے پاس میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب اس کا سادہ جملہ کیا بنے گا؟ اس میں سے تم کو ختم کر دیں گے ہم تو کیا بنے گا؟ میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے پاس اس کا سادہ جملہ بن جائے گا. کیونکہ مرکب جملہ کیا تھا؟ 2 جملوں کو ملا کے جو جملہ بنتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس میں چاہتا ہوں ایک الگ جملہ بن رہا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ ایک الگ جملہ بن جاتا ہے. تو اس کے درمیان میں جو کے آیا ہے اس نے ان دونوں جملوں کو ملا دیا ہے تو یہ مرکب جملہ بن گیا. تو جب ہم یہاں پہ اس کو سادہ جملے میں تبدیل کریں گے تو یہ کے اس میں سے ہم ختم کریں گے. میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. اب نیکسٹ ہے مرکب جملہ پھر سے دیا گیا ہے. وہ یہاں آیا اور چلا گیا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ وہ یہاں آیا یہ ایک جملہ ہے، پھر ہے چلا گیا یہ دوسرا جملہ ہے. اب ان دونوں جملوں کو اور سے ملایا گیا ہے.
اب جب ہم اس اور کو ختم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس سادہ جملہ بن جائے گا. تو سادہ جملہ کس طرح سے بنے گا؟ وہ یہاں آ کر چلا گیا. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. آپ اسے اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے.